بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈسکور وزڈم چینل پر ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ تاریخ میں دو قوتیں ایسی ہی گزری ہیں جنہوں نے گوادر کی اہمیت کو پہچانا، برطانیہ اور اس کے بعد پاکستان۔ تاریخ کے مطابق 8 ستمبر 1958 کو پاکستان نے عمان سے گوادر انکلیو خریدا اور یوں گوادر باضابطہ طور پر پاکستان کا حصہ بنا۔ پاکستان کی حکومت نے 1 جولائی 1977 کو گوادر کو ایک نو تشکیل شدہ ضلع گوادر کے ضلعی ہیڈ کوارٹر کے طور پر اور 2011 میں بلوچستان کے سرمائی دارالحکومت کے طور پر صوبے میں شامل کیا۔ گوادر بلوچستان کا ایک لحاظ سے انتہائی پسماندہ اور ساتھ ہی ایک نہایت اہم علاقہ بھی ہے، کیونکہ عالمی طاقتوں کی نظر اس کی بندرگاہ پر ہے، اور دوسری طرف پسماندہ اس لحاظ سے کہ وہاں کے باسیوں خصوصاً ماہی گیروں کی حالت انتہائی پسماندہ ہے۔ انہی ماہی گیروں کے حقوق کے لیے گزشتہ سال حق دو تحریک شروع کی گئی۔ 19 نومبر سن 2021 کو مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے اس وقت میڈیا کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ان کی حق دو تحریک کے دھرنے کو آج 5 روز گزر چکے ہیں اور یہ دھرنا 6 روز میں داخل ہو رہا ہے۔ 16 دسمبر 2021 کو گوادر میں حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد حق دو تحریک نے 32 روز سے جاری دھرنے کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ دھرنے کے خاتمے کے اعلان کے بعد حق دو تحریک کے مطالبات کو تسلیم کرنے اور ان پر عمل درآمد سے متعلق معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے پر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو اور حق دو تحریک کے قائد مولانا ہدایت الرحمان نے دستخط کیے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے دھرنے کے شرکاء سے خطاب بھی کیا، جہاں انہوں نے تسلیم کیا کہ حق دو تحریک کے تمام مطالبات جائز تھے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ ان مطالبات میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور غیر قانونی فشنگ کی روک تھام شامل ہے۔ اس سال انتخابات میں حق دو تحریک نے سب کو حیران کر دیا، کیونکہ ابھی چند دن پہلے ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں مکران ڈویژن کے اہم شہر گوادر میں مولانا ہدایت الرحمان کی حق دو تحریک نے واضح برتری حاصل کر کے قوم پرست حلقوں کے لیے مشکل کھڑی کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق گوادر ڈسٹرکٹ کے 4 MCs اور 13 UCs کے 157 انتخابی حلقوں کے نتائج مکمل ہو چکے تھے۔ حق دو تحریک پینل کے 60 امیدواروں نے کامیابی حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی اور قوم پرستوں کا 4 جماعتوں کا اتحاد شکست کھا گیا۔ دوسرے نمبر پر اس ضلع سے 56 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے، جبکہ BNP مینگل کے 30 امیدوار کامیاب ہوئے۔ نیشنل پارٹی کے 7 اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صرف 1 نشست حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ ضلع کے 3 حلقوں میں انتخابات نہیں ہو سکے۔ خیال رہے حق دو تحریک جماعت اسلامی کی حمایت یافتہ موومنٹ ہے، جس کی قیادت مولانا ہدایت الرحمان کر رہے تھے۔ مولانا ہدایت الرحمان بے خوفی کے ساتھ گوادر کے باسیوں کے حقوق کے لیے ایک عرصے سے آواز بلند کر رہے ہیں، جس کے سبب مقامی لوگوں بالخصوص ماہی گیروں میں انہیں بے پناہ مقبولیت حاصل ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ مولانا ہدایت الرحمان کو اتنی بڑی کامیابی آخر ملی کیسے۔ مولانا ہدایت الرحمان کی پذیرائی اور کامیابی کی 3-4 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، وہ اسی علاقے کے ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد اور دادا بھی ماہی گیر رہے۔ گوادر کے قریب واقع سرہند کے علاقے سے ان کا تعلق ہے۔ ماہی گیر خاندان سے تعلق کی وجہ سے وہ گوادر کے ماہی گیروں کے مسائل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ان کا امیج بہت اچھا اور شفاف ہے، کسی بھی قسم کا دھبا ان کے دامن پر نہیں ہے۔ مقامی سطح پر لوگ انہیں جانتے اور پہچانتے ہیں۔ بڑے ہی دبنگ انداز میں انہوں نے مقامی مسائل کو بیان کیا ہے اور کسی مصلحت سے نہیں لڑکھڑائے۔ ان کی پوری سیاسی زندگی جماعت اسلامی کے ساتھ گزری ہے، مگر انہوں نے اس بار جماعتی عصبیت اور وابستگی سے اوپر اٹھ کر مختلف مقامی دھڑوں
گروپوں اور افراد کو ساتھ ملایا اور غیر متنازع پلیٹ فارم سے یہ تمام مظاہرے، دھرنے اور احتجاج کیا۔ ان کا لب و لہجہ کہیں کہیں تلخ ہو جاتا رہا، مگر شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ حکومت پر سخت تنقید کی، اسٹیبلشمنٹ پر بھی نکتہ چینی کی، مگر بعض اپوزیشن لیڈروں کی طرح وزیر اعظم اور وفاقی حکومت پر ناشائستہ جملے نہیں کسے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ وفاقی حکومت نے بھی ان کی تنقید کو سنجیدگی سے لیا اور مطالبات پر کھلے دل سے غور کیا۔ اس دھرنے میں مختلف سیاسی قوتیں شریک ہوئیں۔ ان کا اصل کریڈٹ یہ ہے کہ مقامی آبادی اور عوام کو متحرک کیا۔ ان کے دھرنے اور اجتماعات میں عام آدمی بڑی تعداد میں شامل ہوئے۔ مقامی خواتین کی خاصی بڑی تعداد بھی آتی رہی۔ یہ مولانا ہدایت الرحمان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سیاسی تنظیم اور کمیٹڈ کارکنوں کی مدد سے احتجاج کامیاب بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر عوام والہانہ انداز میں شامل ہوں تب احتجاج کا رنگ ہی اور ہو جاتا ہے۔ ایسے مظاہروں کو کچلنا ممکن نہیں رہتا۔ مگر اس سب میں سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ مولانا ہدایت الرحمان جو ایک بہت ہی مختلف ایجنڈے کے ساتھ سامنے آئے اور انہیں ایک بہت بڑی کامیابی ملی، لیکن اس کامیابی کے بعد مولانا ہدایت الرحمان کے اگلے اقدام اور اہداف کیا ہوں گے؟